آج کے شو میں خیبر پختونخوا میں 33 ارب روپے کی کرپشن پکڑی گئی، تہلکہ خیز انکشافات۔ اسپیشل فنڈز کے نام پر ہونے والی بندر باٹ میں بڑے بڑے نام شامل، جعلی کام دکھا کر ٹھیکیداروں نے راتوں رات رقم اکاؤنٹ سے نکلوائی، بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے گئے، اربوں روپے کی ہیر پھیر۔ سینٹ کی ذیلی کمیٹی نے معاملہ نیب کو بھیجا، تاحال کاروائی کیوں نہ ہوئی؟ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، خیر پختونخوا میں 24 ڈسٹرکٹس میں ایم این ایس کو ملنے والے فنڈز جو کہ اسپیشل فنڈز تھے، جن کو ایس ڈی جی فنڈز کہا جاتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے، ان فنڈز کے ساتھ کیا ماجرا ہوا، کتنے فنڈز ریلیز ہوئے، کتنے فنڈز کانٹریکٹرز کو ملے، اور ایکچولی آن گراؤنڈ کام کتنا ہوا، سب میں بڑا اہم سوال یہ ہے۔ سال 2018 سے 22 کے دوران مجموعی طور پر اگر ان فنڈز کی ڈیٹیلز جو کہ ریلیز کی گئی، ایکچوئل ایکسپینڈیچرز اور جو ٹوٹل اماؤنٹ ریلیز کی گئی، وہ تمام اسکرین پہ ہم آپ کو پریزنٹیشن بھی دکھائیں گے کہ کس طرح تقریباً یہ معاملہ 33 ارب روپے تک جا کر پہنچتا ہے۔ ان 24 ڈسٹرکٹس کے ایم این ایز، اس میں بہت سے اہم ڈسٹرکٹس خیبر پختونخوا کے شامل ہیں، یہ 24 ایم این ایز جن کو یہ پیسے ملے، یہ جو اس کے عوض ہونا تھا آن گراؤنڈ وہ ہوا یا نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ پیسہ جیسے ہی کس طرح یہ کرپشن پکڑی گئی، اور سینٹ کی ایک ذیلی کمیٹی نے کس طرح اس کے چیئرمین نے کرپشن پکڑی، اس کی داستان آج آپ کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ یہ کس طرح پیسہ کانٹریکٹر کو ملا اور راتوں رات یہ کانٹریکٹرز نے پیسہ نکالا، اور کام اس طرح دکھایا گیا کہ ایک دن کے اندر یا 5 دن کے اندر یا 6 دن کے اندر 30 لاکھ فٹ کا کام دکھا دیا گیا، لیکن ان ایکچوئل کوئی کام ہوا نہیں تھا۔ یہ اہم ترین انکشافات، سنسنی خیز داستان ہے بدعنوانی کی، اور اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا میں جہاں تقریباً 24 اضلاع میں یہ سب کچھ ہوا۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خاص طور پر عمران خان صاحب کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ جب چل رہا تھا، اس دوران تقریباً 14 ارب روپے کے فنڈز جنوری یعنی فروری اور مارچ کے بیچ میں جو جاری ہوئے، وہ ایک الگ تفصیلات، وہ بھی اسی اماؤنٹ میں شامل ہے کہ کس طرح فنڈز بالکل آخری مہینوں میں جاری کیے گئے، اور ایس ڈی جی کے اسپیشل فنڈز کی بندر باٹ میں کون کون سے افسران ملوث تھے، ان کے خلاف اسٹینڈنگ کمیٹی نے کیا کاروائی کا مطالبہ کیا، اور کاروائی تاحال ہوئی یا نہیں ہوئی۔ معاملہ نیب کے پاس بھی گیا، سابقہ چیئرمین نیب یا موجودہ چیئرمین نیب نے کوئی کاروائی کی، اور اگر نہیں کری تو اس کی وجہ کیا، یہ بھی پروگرام میں بے نقاب کریں گے۔ سینیٹر ہلال رحمان صاحب سیفران کمیٹی کے چیئرمین پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ ہلال صاحب، یہ جو ان ڈاکیومنٹس میں ڈیٹیل ڈاکیومنٹ دکھا بھی سکیں، ان میں تمام 24 اضلاع میں سال 2018 سے 22 کے دوران جو اماؤنٹ ریلیز کی گئی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ جو آپ نے اس اسٹینڈنگ کمیٹی نے پکڑا اس معاملے کو، محمد سے پکڑا اس کو، کیونکہ آپ نے جو موو ہاؤسنگ کمیٹی میں جو آپ نے آگے موو کیے اپنا ایک معاملہ جو ایجنڈا نمبر 3 ہے ان کا، ادھر جو اسپیسیفکلی ذکر ہے محمد کا باجوڑ کا، یہ پکڑا کس طرح یہ کرپشن کا معاملہ کہ یہ پیسے آئے اور پیسے کانٹریکٹر کے پاس راتوں رات نکلے، یہاں سے پکڑا آپ نے، کس طرح پکڑا اس معاملے کو، سرا کہاں سے ملا اس کرپشن کا؟ ہلال صاحب شکریہ سفیان صاحب، میں آپ کا پہلے تو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، بلایا۔ شروعات ہوتی ہے ہماری ایک فاٹا کی ایک ڈسٹرکٹ سے، جس سے میرا تعلق ہے، جس ڈسٹرکٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہاں سے شروع ہوئی۔ چونکہ ہمیں زیادہ تر اپنے ڈسٹرکٹ کے ڈیولپمنٹ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہر کمیٹی کے چیئرمین پر یہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے جو بھی ان کے پیرنٹس منسٹریز آتی ہے، جس کمیٹی کے ساتھ وہ اٹیچ ہے، وہ ان کی ہر سال 2 بار آڈٹ بھی کرتی ہے اس تمام، اور ان کی جانچ پڑتال کرتی ہے تفصیل سے۔ تو مجھے جب ہر سال اس کو کنٹینیویشن رکھتے ہوئے ہم نے مئی کے مہینے میں کوئی 11 مئی 12 مئی کے قریب ہم نے میٹنگ بلائی، اور ہم نے ٹرائبل ڈسٹرکٹ 3 ڈسٹرکٹس کو، جس میں خیبر، مومند اور باجوڑ، ان 3 ڈسٹرکٹ کے سکیمز میں گو تھرو کرنا تھا اور ان کے تمام فنڈز چیک کرنے تھے۔ تو جیسے ہی ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا گیا تو ڈپارٹمنٹ نے تو پہلے کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ وہ جو ہم بریفنگ دے رہے ہیں اگر آپ اسی کو سن لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، اسے گو تھرو کر دیں۔ تو وہ تو نارملی ہوتا ہے کہ ہر منسٹری اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیتی ہے کمیٹی کے سامنے، رپورٹ سبمٹ کر دیے تھے، یا ان کے جو ہم نے کوسچنز کیے ہوتے ہیں ان کے جواب دے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جواب دینے سے پہلے ہی اپروچ کر لیا ہمیں۔ اپروچ کرنے کے بعد جب انہوں نے ڈاکومنٹ دیے، ڈاکومنٹ ہم نے دیکھے، تو ڈاکومنٹ میں ایک عجیب سی انوملی تھی۔
وہ یہ تھی، ایک تو جو ڈاکومنٹس ہم نے ان سے مانگے تھے وہ کوئی نہیں دی تھی. ایک عام سمپل سا بریف دیا گیا تھا ہمیں اور بائی پاس کرنے کے لیے کمیٹی کو. تو کمیٹی نے ان سے پھر پوچھا کہ جو ڈاکومنٹس مانگے گئے تھے، جو تفصیلی ڈاکومنٹ جس طرح ایم بی مانگی گئی تھی، بل واچرز مانگے گئے تھے اور جو ٹیکنیکل چیزیں تھی وہ مانگی گئی تھی، وہ انہوں نے اس کے ہیلے بہانے کیے کہ وہ ڈاکومنٹ تیار ہو رہے یا اس طرح. تھوڑا سا اس کو مزید آسان کرنے کے لیے آپ نے سیفرون کمیٹی جو آپ کی ہے، اس کمیٹی نے جس کا کام ہے بیسیکلی فرنٹیئر اور یعنی سابقہ فاٹا اور جو اس حوالے سے جو فنڈز آگے ریلیز ہوئے آپ اس کی جانچ پڑتال کر رہے تھے. آپ نے جو ایم بی مانگی ہے میجرمنٹ بک آپ جس کو کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ تمام چیزیں تفصیلات مانگی کس سے تھی؟ یہ صوبائی حکومت کے اہلکاروں سے یا پی ڈبلیو ڈی سے مانگی تھی؟ وفاق کے کس سے آپ نے یہ تفصیلات یہ مانگی تھی؟ یہ چونکہ ہم نے پی ڈبلیو ڈی سے ہاؤسنگ کی، اصل میں یہ آتی ہے ہاؤسنگ کے نیچے، پی ڈبلیو ڈی ہاؤسنگ سے ہم نے تفصیلات مانگی. پاک پی ڈبلیو ڈی کے وہ تو بیچ دیتے ہیں اس کو، ہاؤسنگ بیچ دیے پاک پی ڈبلیو ڈی کے جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں نارتھ اور ساؤتھ کے، اس کے جتنے بھی دفتر ہیں، تو انہوں نے ہمیں ڈاکومنٹس تو دیے نہیں. اور ڈاکومنٹس ہم بار بار لیٹر لکھتے رہے کہ ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیں تاکہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں. جب تک نہیں دیے گئے تو چیئرمین نیب، اس وقت کے جو چیئرمین تھے ڈی جی تھے، ڈی جی نیب، ان کو ڈائریکشن ایشو کیا کہ ان کے دفتر سے ریکارڈ اٹھا کے ہمارے کمیٹی کے سامنے پریزنٹ کیا جائے. کیونکہ جو فنڈ انہوں نے ہمیں بتایا تھے، کیونکہ 25 مارچ کو فنڈ ریلیز ہوئے تھے کے پی فائنینس سے، فیڈرل نے پوری ایک ہی بار میں 14 ارب یا 13 ارب کی جو ٹرانزیکشن تھی وہ کے پی کو کر دی تھی ایس ڈی جیز کی. تو کے پی گورنمنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے ایس ڈی یو یونٹ کے پاس، وہاں ایک یونٹ بنایا ہے پی این ڈی کے نیچے. تو انہوں نے پھر فنڈ آگے مزید دے دیے تھے ڈسٹرکٹ کو، اور ڈسٹرکٹ نے پھر ٹرانسفر کر دیا پاک پی ڈبلیو ڈی کی، کیونکہ ان کی ایگزیکیوشن جو تھی وہ پاک پی ڈبلیو ڈی نے کرنی تھی. ان کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا تھا کہ تمام سکیمز جو بھی ہوں گے وہ تمام کے تمام سکیم کے لیے این او سی لی جائے گی ڈی سی آفس سے. لیکن کسی سکیم کے لیے این او سی نہیں لی گئی تھی، کیونکہ اس میں رولز موجود ہے سیف رولز کے مطابق کہ سیف رولز کے مطابق ان ایس ڈی جیز کے پیسوں کو خرچ کرنا تھا. ہم نے ان سے این او سیز مانگی کہ جو کام آپ نے کیا ان سب کے این او سیز دے دیں ہمیں. ان کے پاس این او سی موجود نہیں تھی. پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر این او سی نہیں ہے تو پھر ڈاکومنٹس اور مزید دے دے. ڈاکومنٹس نہ دینے کی صورت میں نیب سے تعاون لیا گیا. نیب نے جیسے ہی ان کے ریکارڈ اٹھایا اور نیب نے ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کیا تو ہمیں اندازہ اس سے ہوا کہ یہ چوری کر چکے ہیں، پیسے اکاؤنٹوں سے نکال چکے ہیں. اور ایک جس طرح کہ میں نے مومنٹ کا آپ کو بتایا کہ مومنٹ سے وہ ایک ہی رات میں مطلب صرف اور صرف فنڈ ریلیز ہونے کے 3 دن بعد 4 دن بعد، اور جو ورک آرڈر ایشو کیا تھا وہ ورک آرڈر کے 5 دن بعد یہ پیسے وہ اٹھا چکے تھے اکاؤنٹوں سے. جس طرح کہ مومنٹ کے اکاؤنٹ سے وہ 38 کروڑ 40 لاکھ 75 ہزار روپے اٹھا چکے تھے. جب خیبر کا اکاؤنٹ دیکھا گیا، جو خیبر کو فنڈ گئے تھے، خیبر کو ٹوٹل فنڈ گئے تھے سال 2021-22 میں وہ تھے 70 کروڑ. تو 70 کروڑ میں سے جب باجوڑ کا دیکھا گیا تو باجوڑ کے 70 کروڑ جو آخری سال میں تھا، 70 کروڑ میں سے وہ 38 کروڑ اس میں بھی اٹھا چکے تھے. تو مسئلہ بنا مزید تفصیل کے لیے جب اس کے پاس نیب کو بلایا گیا کہ نیب ہمیں اس پر مزید، اب نیب ہمیں بتائیں کہ نیب اس پہ کیا کرے گا. نیب نے ان کے ریکارڈ، چونکہ ریکارڈ نیب کے پاس تھا اور نیب اس کی تفتیش جاری کی ہوئی تھی نیب. لیکن اسی وقت ایک افسر ان کا آیا میٹنگ کے دوران ہی، جب اس ڈیولپمنٹ سکیمز پر اور اس ریگولیٹری پر جب بحث ہو رہی تھی، تو افسر نے جو ان کا ایکس ای این تھا اور ایک چیف انجینئر تھا، چیف انجینئر انور ڈوگر، اور ان کا ایکس ای این تھا نذیر احمد، ان دونوں نے کمیٹی کے آگے پیش ہو کر خود تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم نے چوری کی ہے، ہم نے پیسے لوٹے، اور وہ ڈاکومنٹ میں نے آپ کو بھیج بھی دیا ہے. انہوں نے کمیٹی کے سامنے رول 187 کے نیچے سٹیٹمنٹ جمع کر دی. ہم نے نیب کو کہا کہ اب ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ صرف اب ایک مسئلہ نہیں رہا. اچھا، اس میں جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق یعنی جو یہ 24 اضلاع ہیں اس میں جو اماؤنٹ ریلیز ہے اور پرسنٹیج آف اماؤنٹ ریلیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے آئے اور چند دنوں کے اندر کام دکھا کر کانٹریکٹرز نے پیسے نکال بھی لیے. اور پیسے اب یہ مجھے بتائیں، کیونکہ یہ جو پیسے نکالنے کا پروسیجر ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے پیسے جاری کیے، سب سے پہلے تو یہ ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ 14 ارب روپے کے فنڈز اس وقت جاری ہوئے جب عمران خان صاحب سیاسی طور پہ مشکلات کا شکار تھے اور ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. یہ وہی وقت ہے، یہ 14 ارب روپے کی جو اماؤنٹ ہے؟ یہ بالکل اسی وقت. اصل میں وہ نو ووٹ آف کانفیڈنس تو اس سے پہلے آ گیا تھا، لیکن کانفیڈنس کے کچھ دن پہلے ہی انہوں نے پیسے اتار لیے تھے. دوسری بات اس میں اعلاز صاحب یہ بتائیں، کیونکہ اب یہ 14 ارب جیسے جاری ہوئے یا ٹوٹل جو 33 بلین بنتے ہیں جو اس سے پہلے سے جاری ہو رہے تھے،
یہ پیسے یہاں پر آئے اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پی ڈبلیو ڈی سے صوبائی حکومت اور صوبائی حکومت سے پھر پی ڈبلیو ڈی کے پاس گئے تاکہ یہ ایگزیکیوٹ ہو سکیں. یہ پیسے کانٹریکٹر کے اکاؤنٹ میں جو پہنچتے ہیں تو کیا یہ پی ڈبلیو ڈی کی اجازت سے پہنچتے ہیں, صوبائی حکومت کی اجازت سے پہنچتے ہیں, وفاقی حکومت کی اجازت سے پہنچتے ہیں, یا متعلقہ ایم این اے کی اجازت سے پہنچتے ہیں؟ یہ کس کی اجازت سے کانٹریکٹر کے اکاؤنٹ میں پہنچتا ہے؟ اور 2-3 کانٹریکٹرز کے نام بھی ہیں, ان کے میں نام لینا مناسب شاید سمجھتا نہیں کہ ہم نے ان کو سوال نامہ تو نہیں بھیجا اس بارے میں, لیکن یہ کس طرح کانٹریکٹر اکاؤنٹ میں پہنچے, اس میں کیا پروسیس ہے, کس نے اتھارٹی دی تھی کہ کانٹریکٹر کے پاس کہ کانٹریکٹر پیسے وڈرا کر لے؟ اتھارٹی تو کس نے نہیں ہوتی, لیکن چونکہ ان لوگوں کی آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ اور کانٹریکٹر کی. اچھا. اور چونکہ یہ فنڈز ایم این اے کو جاری کیے جاتے ہیں اور کسی ایم این اے کو اس وقت تک اس کی اسکیم یا اس کو دیے گئے فنڈز جتنے ایم این ایز کو جاری کیے جاتے ہیں اس وقت تک کسی ایم این اے سے اس فنڈ کو اس اکاؤنٹ سے نکالا نہیں جا سکتا جب تک وہ گراؤنڈ پہ کام نہ دکھا سکے. اچھا. یہ آپ کو اور بھی جتنے ایم این ایز ہیں وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اگر فنڈ اس کو جاری کر دیے وہ کانٹریکٹر سے پورا کام لیتا ہے, اس کے بعد کیونکہ ان کے جو رولز پہ لکھا ہوا ہے نا, جو سیف رولز ہے, سیف رولز میں اس پہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ پیسے ایگزیکیوشن کے بعد دیے جائیں گے, اسکیم کمپلیشن کے بعد پیمنٹ کی جائے گی. لیکن یہاں ان نے الٹا کیا, پہلے پیسے دے دیے اور کام ان سے لیا نہیں, پیسے وہ اٹھا کے لے گئے. یعنی پہلے پیسے دیے گئے اور پھر اس کے بعد کام لیا نہیں اور پیسے نکال لیے گئے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم این اے کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اب ہم مختلف اضلاع پہ ناظرین آئیں گے, اس بریک کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے ترین اضلاع میں یہ پیسے نکالے گئے, کانٹریکٹر کے اکاؤنٹ میں پہنچے اور اس کے عوض فرضی کام یعنی فیک طریقے سے دکھایا گیا کہ کام ہوا ہے جبکہ کام آن گراؤنڈ نہیں ہوا تھا, ڈاکیومنٹس کو ٹیمپر کیا گیا, کس طرح سے سی ڈی آر یعنی جو چیک ڈپازٹ ہوئے وہ سارے فیک تھے. یہ ساری اہم ترین تفصیلات, سنسنی خیز حقائق خیبر پختونخوا میں کس طرح ایم این ایس کے ساتھ فنڈ کی بندر بانٹ ہوئی, پی ڈبلیو ڈی بھی ملوث مبینہ طور پہ, اور یہ تقریباً اماؤنٹ 33 ارب کی بنتی ہے 24 اضلاع میں. آفٹر دس بریک بے نقاب کریں گے, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً دستاویزات کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ اہم انکشافات ہم کر رہے ہیں کہ کس طرح ایس ڈی جی یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے جو فنڈ ہیں, اسپیشل فنڈز ہیں, ایم این ایس کو ریلیز کیے گئے, اماؤنٹ وفاق کی طرف سے آئی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. خیبر پختونخوا کے یہ ایم این ایز ہیں, اس میں جو سابقہ فاٹا کے ایم این ایز بھی شامل ہیں, دیگر جو اضلاع ہیں ان کے ایم این ایز بھی شامل ہیں. یہ اماؤنٹ وفاق کی طرف سے آئی صوبائی حکومت کو, صوبائی حکومت نے پی ڈبلیو ڈی کو دی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کام, پھر یہ پیسہ کانٹریکٹر کو ٹرانسفر ہوا اور کانٹریکٹر نے بغیر کوئی کام کیے اماؤنٹ ایکسپینڈیچر میں انکر بھی کر دی جبکہ کام آن گراؤنڈ کچھ ہوا نہیں تھا. اور یہ سب کچھ یعنی ایم این اے جو متعلقہ ہے اس کے توجہ میں لائے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ پروسیجرز. میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ کچھ اضلاع کا ذکر کرتا ہوں جہاں پر اماؤنٹ ریلیز جو ہوئی اس کا ایکسپینڈیچر انکرڈ جو تھا ابو 90%, اور ایسے بہت سے اضلاع ہیں اس رپورٹ میں آپ دیکھ سکیں گے جو سال 2018-19 سے اگر آپ شروع کریں جہاں بنیر میں دکھایا ہے کہ تقریباً جو اماؤنٹ ریلیز کی گئی وہ 100% خرچ ہو گئی, یعنی 100% خرچ ہو گئی. اسی طرح بڈگرام میں تقریباً 92%, یہ ہنگو میں 90% سے زیادہ, ہری پور میں 98% کہا گیا کہ وہ سارے ایکسپینسز انکر ہو گئے. اسی طرح دیگر کوہستان کے اندر تقریباً 96.8%, نارتھ وزستان میں 100% دکھایا گیا کہ جو اماؤنٹ آئی وہ ساری کی ساری ایکسپینسز میں انکر ہو گئی. اور مجموعی طور پر اس میں بہت سے اہم اضلاع بھی شامل ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس میں تو بہت سے اہم ایم این ایز شامل ہیں ہلال صاحب, مثال کے طور پہ تو یہ تو اس کو کتنے ٹوٹل فنڈ جاری ہوئے, اور یہاں پر بھی کیا یہی ماجرا ہوا؟ یہ مراد سعید صاحب کا حلقہ ہے سوات, یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کیا؟ ہاں, میں مراد سعید صاحب ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی, آواز آ رہی ہے؟ جی میں اصل میں ان کی جو کانسٹیٹوئنسی تھی, ان کی کانسٹیٹوئنسی کو تقریباً جو اماؤنٹ گئی تھی وہ 2 ارب کے قریب ہے, جو ان کو چونکہ وہاں 2-3 کانسٹیٹوئنسی ہے سوات کی این اے کی. تو مراد سعید صاحب نے خود مجھ سے کانٹیکٹ کیا, شاید انہوں نے وہ اعزاز صاحب کا پروگرام دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پاک پی ڈبلیو ڈی پر اعتراض بھی اٹھایا تھا اور میں نے کوئی فنڈ جو میرے فنڈ تھے جو ان کے ملے تھے یہ 2 ارب میں, تو میں نے اپنے فنڈ میں, چونکہ میں اپنی کریڈیبلٹی بھی اس پہ اور اپنی ہر وقت کسی بھی اس کمیٹی کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور میں نے
کوئی فنڈ پاک پی ڈبلیو ڈی کو نہیں دیا. اب ان نے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو دیے ہوں گے, یہ ان کا بیان تھا. میں نے کہا میں ریکارڈ دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن جو سوات کو فنڈ گئے تھے وہ 2 ارب سے زیادہ. صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ جو فنڈ ہے یہ 2 ارب روپے کتنے سال میں گئے؟ کیونکہ ایک ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر یہ تقریباً 1.35 ارب روپے ہے, اور آپ یہ ٹوٹل مجموعی 2018 سے 22 کا بتا رہے ہیں یا یہ اسپیسیفکلی ووٹ آف نو کانفیڈنس والے؟ میں نے 2028 سے پورا بتا دیا, 2008 سے 22, کیونکہ وہ تو پھر 1.3 میں نوٹ آف کانفیڈنس میں جو ووٹ نو ووٹ آف کانفیڈنس میں جو گیا تھا وہ 1 ارب 30 کروڑ, 1 ارب 35 کروڑ روپے تقریباً وہ اماؤنٹ آ رہی ہے. تو یہ مجموعی طور پر 2 ارب روپے جو گئے, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ڈبلیو ڈی کو نہیں دیا, لیکن جو بھی ہے یہ اماؤنٹ کانٹریکٹر کے اکاؤنٹ میں گئی ہے. اچھا, اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کا بھی حلقہ ہے, جی جا چکے. پرویز خٹک صاحب کے حلقے کا کیا ماجرا ہے اور ادھر کیا فنڈز کے حوالے سے ہوا؟ چونکہ کچھ کانسٹیچوئنسی مجھ سے میرے پاس زیادہ تر فاٹا کی کانسٹیچوئنسی آتی ہے, اور یا تو ہم نے زیادہ تر سوات اس کو دیکھا ہے. اب یہ تمام کے تمام جو فنڈ تھے اس میں زیادہ تر جو میجر حصہ ہے وہ جا چکا ہے پاک پی ڈبلیو ڈی کو ایگزیکیوشن کے لیے, اور تقریباً تمام کے تمام اکاؤنٹوں سے پیسے نکال لیے گئے. بہت کم پیسے جو تھے وہ ان نے فریز کر دیا, آتے ہوئے نئے گورنمنٹ نے آتے ہوئے ان فنڈ کو فریز کر دیا. نئی گورنمنٹ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کون سی؟ خیر پختونخوا میں تو وہی گورنمنٹ ہے, وفاق سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب انہوں نے فریز کر دیا. ہاں, کچھ ہم نے ڈائریکشنز ایشو کی کمیٹی سے کہ جن اکاؤنٹوں میں ایسے پیسے پڑے ہوئے ہیں جو کہ اس طرح کی ڈمی پی سی ونز ہے, کیونکہ انوار الحق ڈوگر جو تھا جن کا چیف انجینئر ہے اور ایک سی این دونوں کے سوات اور اس کے محمد کے پشاور کے, انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے جتنے بھی یہ پی سی ون ہے یہ سارے کے سارے ڈمی پی سی ون ہے, مطلب اسے پیسے ڈرا کرنے کے لیے یہ پی سی ون بنائے گئے تھے. اچھا, پی سی ون بھی ڈمی بنائے گئے, ساتھ ساتھ جو سی ڈی آر جمع کرائے گئے 126 کروڑ روپے کے چیکس ایز سیکیورٹی وہ بھی جعلی تھے, وہ بھی فیک تھے, وہ سارے جعلی تھے. یہ سی ڈی آر جو کانٹریکٹرز جمع کراتے ہیں ٹو سیکیور دیم اور سیکیورٹی کے طور پہ, وہ سارے فیک تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ جو ہم نے دیکھے وہ تقریباً سارے جعلی ہے. جس طرح کہ ہم نے سوات کے اس کے دیکھے بٹخیلا کے, چونکہ بٹخیلا یہ سوات وغیرہ باجوڑی اس کو بٹخیلا کا جو سیکشن ہے وہ ڈیل کرتا ہے پاک پی ڈبلیو ڈی کا. انہوں نے 126 کروڑ کے کانٹریکٹ دیے تھے, 126 کروڑ کے 126 کروڑ کے جو کانٹریکٹ کے لیے سی ڈی آر جمع کی گئی تھی وہ فیک تھی. اس کے اوپر انکوائری بنائی گئی, اور انکوائری میں چیف انجینئر کو اور 4-5 لوگوں کو نامینیٹ بھی کیا گیا کہ ان لوگوں نے ان میں یہ انوالوڈ ہے یہ سارے لوگ, لیکن بجائے اس کے کہ جس نے انکوائری کی اس انکوائری افسر کو ان نے فارغ کر دیا, انکوائری افسر کو فارغ کر دیا, اور جو انکوائری تھی انکوائری کی کاپی کانٹریکٹر کو پکڑا کے سوات سے اس کی جو ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ بینچ سے ادھر سے انہوں نے اسٹے لے لیا اس انکوائری کے اوپر تاکہ کسی کے خلاف کارروائی نہ ہو سکے. صحیح. اچھا, اور اگر متعلقہ ایم این اے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے جن تین آپ کمپلیٹ کریں, جن 3 اداروں کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس میں ریاست پاکستان, وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ریاست مکمل طور پہ سو رہی ہے, اور دوسرا پاک پی ڈبلیو ڈی وہ خود کرپشن میں انوالو تھے, اور دوسرا کانٹریکٹر نے خود ہی اپنے آپ کو دوبارہ نامینیٹ کیے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاک پی ڈبلیو ڈی نے تو کیس نہیں لڑنا اور ریاست تو ہماری سو رہی ہے. اچھا, آپ جس طرح یہ بتا رہے ہیں, کیونکہ اس میں تو پہلے ہم یہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ جو یہ سارے 24 اضلاع ہیں اس میں تو تحریک انصاف کے اہم رہنما شامل ہیں جو ایم این ایز رہ چکے ہیں. پرویز خٹک صاحب بھی ہیں, اس میں اسد کیسر صاحب بھی شامل ہوں گے ان 24 اضلاع میں. لال صاحب, ان سے کوئی ان کی کانسٹیچوئنسی سب تمام کی کانسٹیچوئنسی کو پیسے جا چکے ہیں, تمام کے تمام جا, اور تمام کے تمام میں یہ ہوا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں کانٹریکٹر کو مل گئے اور کانٹریکٹر اور کام نہیں ہوا ہے, یہ تمام میں تمام ہوا ہے یا آپ نے آن گراؤنڈ کچھ کو چیک کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس دے دیا, یہ جو میں نے آپ کو رپورٹ آپ کو دیا, یہ ایس ڈی او کے پی گورنمنٹ نے ہی, یہ تو اپڈیٹڈ نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپڈیٹڈ میں دیکھیں گے تو اس میں تو پیسے جا چکے ہیں سارے. اچھا, آن گراؤنڈ کام جو ایم ڈی بک ہے 75% ہے, لیکن میں جی اس کے مطابق کام بھی نہیں ہوا آن گراؤنڈ, وہ سارے ڈرا ہو چکے ہیں, سارے ڈرا ہو چکے ہیں اور کام کوئی نہیں ہوا. کوئی کام تو اگر ہوتا تو میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ہم یہ پبلک فنڈز ہے, پبلک فنڈز پر تو سوال اٹھتے ہیں لازم. اب آپ اندازہ لگا لے کہ ایک ایم این اے جس نے پی سی ون, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈمی پی سی ون ہے, ڈمی اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک ایم بی پہ پیسے ڈرا کیے کہ جس طرح وہ جو کانسٹیچوئنسی بنتی ہے NA23, یہ بھی پی ٹی آئی کی کانسٹیچوئنسی ہے, ایم این ان کا پی ٹی آئی کا ہے, تو انہوں نے جو ایم بی ڈرا کیے وہ ہے 4 دنوں کے اندر 5 دنوں کے اندر. 18 فروری 2022 کو ورک آرڈر ایشو ہوا ہے,
اور 24 اور 26 فروری کو 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد 24 کروڑ روپے ریلیز کر دیے. اب ایم بی میں جو لکھا گیا اس میں لکھا گیا کہ ہم نے 4 دنوں میں 30 لاکھ فٹ کا کام کر دیا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سب سے بہترین کمپنیز اگر آپ ان کو کام دے دیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تحریک انصاف نے تو کر کے دکھا دیا 4 دن میں 30 لاکھ. ان کے لیے مٹیریل لانا مشکل کام ہے. یہ جو پائپ ڈلے ہوئے ہیں یہ پائپ ہے 30 لاکھ فٹ کا 3 فٹ بھی ہے وہاں پر یا 30 فٹ بھی ہے مثال کے طور پہ ہے یا نہیں؟ میں تو ابھی ایک اور کانسیپٹ میں وہ پائپ کا ایشو تھا وہ تو مومن میں تھا. مومن میں جو جس چیز پہ پیسے ڈرا کیے گئے تھے جس PC1 میں ان میں لکھا گیا تھا اس ایم بی کو جو ہم نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے مومند میں ایک رات میں 26,40,000 فٹ 26,40,000 فٹ پائپ ڈالا ہے. اور وہ ایسا پائپ ہے کہ وہ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتا بالکل بھی. آپ کو آرڈر دینا پڑتا ہے کمپنی کو کہ ہمیں PN16 پائپ بنا کے دے. PN ان کی چونکہ یہ پریشر برداشت کرنے والا پائپ ہے اور آج تک کبھی اس طرح کا پائپ ہم جو زیادہ یوز کرتے ہیں وہ PN10 سے آج تک ابھی پورے ڈسٹرکٹ میں کبھی بھی آگے نہیں گئے. اور دوسرا اس میں ایک اور عجیب سی بات تھی کہ جو انہوں نے ٹیوب ویل کا کہا تھا کہ جس ٹیوب ویل کو وہ بنا رہے ہیں اور ٹیوب ویل میں جو ایک پائپ لگایا جاتا ہے سائیڈوں پہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پائپ میں نے مومن میں لگائی وہ براسٹینر ہے. اس براسٹینر کو چونکہ پاکستان میں ابھی اویلیبل ہے نہیں, یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہوتا, اب کلاس ڈی پائپ آتا ہے. تو اس براسٹینر کی جو پر فٹ کے حساب اگر آپ آج کے ریٹ میں دیکھ لیں اسے براسٹینر کہا جاتا ہے, وہ 5,500 روپے پر فٹ کے حساب سے 5,500 روپے پر فٹ کے حساب سے, اور وہ ہے بھی نہیں گراؤنڈ میں. وہ گراؤنڈ میں ہے بھی نہیں. یعنی 30 لاکھ اگر 26 لاکھ فٹ کا دعویٰ کیا 26,40,000 تو 26 فٹ بھی نہیں ہے اور ایک رات میں لگا دیا گیا ہے. 6 دنوں کے اندر 30 لاکھ فٹ کام دکھایا گیا ہے. کام سڑکوں پر تھا نہیں, موجود نہیں ہے, آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے خیر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں SDG فنڈز کے ساتھ. اس کی مزید سنسنی خیز تفصیلات اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں کچھ رکھ رہے ہیں 24 اضلاع خیر پختونخوا کے. سال 2018 سے 2022 کے دوران وفاقی حکومت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی, ان کی طرف سے جو فنڈز جاری ہوئے, آن گراؤنڈ کوئی کام ہوا نہیں لیکن فنڈ اپروو بھی ہوئے, ریلیز بھی ہوئے. نہ صرف ریلیز ہوئے بلکہ انکر بھی ہو گیا, ایکسپینڈیچر شو بھی ہو گیا, کانٹریکٹر کی جیب میں پیسہ بھی چلا گیا, آن گراؤنڈ کام نہیں ہوا. اگر مجموعی طور پہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں تو یہ تقریباً جو اپرووڈ کاسٹ بنتی ہے ان منصوبوں کی 2018 سے 22 کے دوران, پہلے تو مجموعی طور پر تقریباً اس میں دکھایا جاتا ہے کہ 7,259 کے قریب یہ اسکیمز ہیں, نمبر آف اسکیمز جن کے لیے پیسہ چاہیے, جن کی اپرووڈ کاسٹ بتائی جاتی ہے 32.3 ارب روپے. جو اماؤنٹ ریلیز ہوتی ہے وہ 31 ارب سے زیادہ کی ہے. پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ اس میں جو اماؤنٹ جو ریلیز ہوتی ہے وہ تقریباً اس کی 50% ریلیز ہو جاتی ہے, اور اماؤنٹ ریلیز جو ہو جاتی ہے اس کے ایوز دکھایا جاتا ہے کہ کام تقریباً جو ہے آدھی اسکیمز پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آدھی پہ انکمپلیٹ ہے. دکھایا جاتا ہے کہ تقریباً 3,682 اسکیمز پہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور اسی طرح تقریباً 3,500 اسکیمز کے اوپر کام ابھی بھی انکمپلیٹ ہے. آن گراؤنڈ ہلال صاحب یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریباً 3,682 اسکیمز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور جو اماؤنٹ مانگی گئی تھی تقریباً پوری کی پوری ریلیز ہو گئی ہے نا. 32.3 مانگے گئے تھے, 31.3 ریلیز ہو گئے. کام آدھا ہوا ہے, یہ آدھا بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ان اضلاع میں؟ میں نے سر آپ کو بتا دیا کہ اس وقت جو ڈی جی کمیٹی میں پیش ہوئے تھے انہوں نے آ کے کہہ دیا تھا سارا کہ یہ آدھے سے زیادہ PC1 جو ہمارے پاس ہے وہ تقریباً ڈمی PC1 ہے. اس وقت سر ان کا بغیر PC1 اپروو کیا آپ پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے, اور فائنینس تو انہوں نے فائنینس کو بتا دیا کہ PC1 اپروو ہے, CDWP نے وہ ان کی جو کمیٹی ہے DDWP انہوں نے اپروو کر دیا تو آپ ریلیز کر دیں. تو وہ تو اس وقت صرف ایک جلد بازی میں انہوں نے ریلیز کر دیا, اور PC1 میں تو اندر کچھ تھا نہیں, کاغذات میں صرف شو کر دیا, اور PC1 ایسے ہی بنائے گئے تھے جس طرح میں نے آپ کو PC1 کا بتایا کہ محمد کے PC1 میں اس طرح کا پائپ ڈالا تھا, جو NA23 تھا اس میں اس طرح کا تھا کہ 23 لاکھ فٹ کا کام 6 دنوں میں. ایسے تو ممکن نہیں تھا. اس طرح جو خیبر کا دکھایا گیا تھا, خیبر کے علاوہ میں نے آپ کو اس کا بتایا, باجوڑ کا بتایا کہ باجوڑ میں بھی اس طرح کا ہوا.
کام کچھ نہیں ہوا اور پیسے نکال لیے گئے. اچھا آپ نے جب اگر پی سی ون ڈمی ہو تو پھر کام کیسے ہو سکتا ہے؟ پی سی ون ہی غلط بنا ہے ڈمی تو کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تقریباً سارا جو 31 ارب 30 کروڑ روپے جو جاری ہوا ہے یہ مجموعی طور پر یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ پیسہ بندر باٹ کے ذریعے کھا لیا گیا ہے, جیبوں میں گیا ہے, ہیر پھیر ہوئی ہے, کام کچھ نہیں ہوا ہے. ہم یہ شیورٹی ایشورنس کہہ سکتے ہیں 31.3 بلین روپیز کی اماؤنٹ جو ریلیز ہوئی ہے. ایسے ہی ہے بالکل 100% ایسی. تو اب یہ مجھے بتائیں آپ نے پھر یہ 31 ارب کا تو ایک میگا کیس بنتا ہے اور اس میں جتنے اضلاع ہیں یہ نئی امینڈمنٹ کے تحت بھی نیب کے لاز میں آتے ہیں. ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے 50 کروڑ روپے سے زائد کے ہی فنڈ جاری ہوئے ہیں تقریباً. تو آپ نے نیب کو بھی لکھا, میرے پاس وہ خط بھی ہے جو آپ نے 70 کروڑ 1 ارب 30 کروڑ ایگزیکٹلی. تو کیا ہوا نیب نے کیا جواب دیا؟ نیب نے جب نیب کو تو میں نے 2-3 بار لکھا اور نیب نے مجھے واپس لیٹر لکھا کہ ہم انکوائری کو چینج کر رہے ہیں اس پہ کہ ان کے خلاف مزید کارروائی کی جا سکے, لیکن اب تک نیب نے اس میں کوئی بھی ریفرنس فائل نہیں کیا. نیب کا کام تھا کہ اسی ہفتے میں اس کے اوپر ریفرنس فائل کر دیتے کیونکہ ان کو تو میں نے اوپن اینڈ شٹ کیس دیا ہوا ہے, بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس دیا ہوا ہے, تمام چیزیں پروون ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے رہنے کے. میں آپ کو ایک آسان سی وہ بتا دوں, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کے جو سول انجینئر اس وقت بی ایس سی پشاور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں 68 کروڑ روپے تھے. جب نیب نے اس کو اٹھا کے لائے تو وہ بیچارہ رو پڑا کہ میں تو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے نہیں پتا یہ کس نے کمپنی بنائی ہے, میرے چاچے نے بنائی ہے, شاید اس میں یہ اکاؤنٹ میں آ گئے. تو بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ کے پاس کیسے 88 کروڑ روپے آ سکتے ہیں؟ ایک دوسرا اکاؤنٹ ٹریس کیا اگر اس اکاؤنٹ میں 1 ارب 26 کروڑ روپے تھے. وہ ڈاکومنٹ میرے پاس ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, وہ بھی شو کر دیں تھوڑی دیر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ کیا کیا گیا لوگوں کے پبلک فنڈز کے ساتھ. اچھا, اور یہ سارے بھی اسی معاملے سے جڑے ہوئے, لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے نیب کو لکھا, پھر آپ کی کمیٹی یہ ساری اسی میں آپ کی کمیٹی نے ہاؤسنگ والا جو معاملہ تھا جس میں ریکمنڈیشنز تھیں, ان ریکمنڈیشنز میں آپ نے واضح طور پہ یہ لکھا کہ ان افسران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے, بلیک لسٹنگ کی جائے, یہ سب کچھ کیا جائے. کیا جو افسران ملوث تھے ان میں سے کسی کے خلاف بھی سابقہ پی ٹی آئی کی حکومت یا موجودہ حکومت نے کوئی کارروائی تاحال کی ہے؟ ویسے کام تو منسٹر صاحب کا بنتا تھا جو موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے انہیں پروموٹ کر دیا اللہ کے فضل سے. اب وہ پروموٹڈ ہے اور اگلے ہفتے پروموٹ ہو کے ڈی جی بن جائیں گے اسی اس میں. لیکن وہ تو اپنی جگہ, اس گورنمنٹ نے بھی پاک پی ڈبلیو ڈی کو اس سے زیادہ پیسے دے دیے اور اسی چور کے ہاتھ دے دیے جو پہلے سب سے بڑا چور تھا, جو منسٹری میں بیٹھ کے چوری کر رہا ہے. اور اس وقت ہم یہ صورتحال ڈسکس کر رہے ہیں 32-33 ارب روپے کی, جس وقت اس ملک کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پورٹس پہ شپمنٹ روکے ہوئے ہیں, ڈالرز نہیں ہیں, تو ہمارے پاس اس چیز کے پیسے نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کر پا رہے, اپنے ڈیولپمنٹ کو روکا ہوا ہے ہم نے. اور ایسے وقت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 33-35 ارب روپے یہی نہیں ہم پتہ لگا پا رہے کہ کدھر گیا, کن کی جیبوں میں گیا, کن اکاؤنٹس میں چلا گیا, کام کچھ ہوا نہیں. ایسی مالی صورتحال کے اندر, اور یہ تو میرے خیال سے ہلال صاحب کب سے ہو رہا ہوگا, پی ٹی آئی کی حکومت بھی وہاں پہ کب سے ہے, اور دیگر صوبوں میں بھی شاید چل رہا ہو یہ معاملات جس طرح کے یہ چل رہے ہیں, جس طرح سے ملوث ہو رہے ہیں افسران مبینہ طور پر. سر میں نے تو ابھی صرف آپ کو اپنے صوبے کا بتایا, اگر آپ پنجاب کا اٹھا لیں یا سندھ کا اٹھا لیں, شاید وہ تو چونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسیاں زیادہ ہے اور اس میں اس کی تعداد بہت زیادہ ہو. صحیح. لیکن یہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کی 2013 سے حکومت ہے, اور یہ اب تک جو 2022 تک کے معاملات ہیں, یہ صرف 2018 سے 22 کے معاملات ہیں جو ہم آپ کو ناظرین اس وقت دکھا رہے ہیں. 2013 سے 18 کے ذکر اس میں نہیں ہے, یہ 32 ارب کا جو ایس ڈی جیز ہیں. لیکن یہ بتائیں ہلال صاحب کہ آپ جب یہ تمام چیزیں مرتب کر رہے تھے, یعنی آپ کی کمیٹی جب بنا رہی تھی اور یہ ساری ڈیٹیلز آئیں, جو افسران ہیں آپ نے ان کو بلایا بھی, پوچھا بھی, ایم این ایس, تو آپ کو کوئی تھریٹ, آپ کو کوئی آفر, آپ کو کچھ کہا گیا کہ اس کو روکنے کی کوشش کرو یا اس انکوائری کو روکو, یا آپ کو کسی طرح روکنے کی کوشش کی گئی؟ نہیں, تھریٹ سے تو اللہ کے فضل سے میں نہیں ڈرتا, میں جس قوم کا بچہ ہوں وہ تھریٹ سے نہیں ڈرتے. لیکن آفر مجھے دیے گئے بہت زیادہ, ایک بار نہیں 10 بار سے بھی زیادہ دیے گئے ہیں. رشتہ داروں کو بتایا گیا, قریب دوستوں کو, عزیزوں کو بتایا گیا کہ اس کو روکتے, انکوائریاں روکتے, تفصیل مت بھیجے, نیب کو مت بتائے. لیکن اس کی فکر کیے بغیر ہم نے پھر بھی بھیج دیا تاکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو پبلک فنڈز سے یعنی آپ کو کہا گیا کہ رپورٹ ہلکی بناؤ, سخت نہ بناؤ, یا نیب کو نہ بھیجو, ادھر نہ بھیجو, پیسے بھی آفر ہوئے اس ایوز آپ کو؟ بالکل ہوئے, بالکل. وہ تو میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا, وہ تو میرے پاس گھر آئے تھے, منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہم سے لے لے, تمام لوگ ہم سے لیتے ہیں, آپ بھی ہم سے لے لے. تو وہ تو انہیں عوام کا ہی فنڈ تھا جو یہ مجھے دینا چاہتے تھے یا دے رہے تھے. تو کیا عوام کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا کہ میں
حرام کی کھاؤں. صحیح. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ یہ ہم نے جو آپ جس نے بتایا کہ مختلف فیک اکاؤنٹس بھی تھے اور مختلف لوگوں کے پاس, کیونکہ یہ قصے تو بڑے تحریک انصاف نے چھیڑے ہیں کہ پاپڑ والے کے پاس سے اتنے پیسے نکل گئے, فالودے والے کے پاس سے اتنے پیسے نکل گئے, یہ بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ کے پاس آپ جس طرح بتا رہے ہیں اتنے پیسے نکل گئے, یا دیگر جو اکاؤنٹس. تو یہ طور طریقے تو, اور اس پر سیاست تحریک انصاف کرتی رہی ہے دوسروں کے خلاف. میں نہیں کہہ رہا کہ دوسرے بھی دودھ کے دھلے تھے, ان پر بھی کیسز بنے اور سب تحقیقات میں ثابت بھی ہوئی, کچھ چیزیں کچھ ثابت نہیں ہوئی, لیکن یہ تو ہم توقع ان سے تو نہیں رکھتے تھے نا کہ یہ اس طرح کے کام کریں گے. ہلال صاحب, ہمارا تو خود بھی خیال نہیں تھا کہ اس طرح کے بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ میں اور پھر قاری صاحب کے اکاؤنٹ میں اور مختلف اس طرح کے لوگوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے. اگر میرے پاس تو 3 ایسے ہیں کہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو یہ ان سے تو توقع نہیں تھی. ہمارا تو خیال تھا کہ یہ کام زیادہ شفاف طریقے سے کریں گے, لیکن ان کی حکومت میں بھی وہی پرانے لوگ جو ان کی حکومت میں آتے یہ وہی لوگ ہیں, انہوں نے بھی یہی حرکتیں یہاں کر دی. صحیح ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف اس حوالے سے, اور سینٹ کی کمیٹی ہے اس کی جو کارروائی اب تک کی ہوئی ہے اس بارے میں تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح یہ اہم ترین کرپشن پکڑی گئی, اور 1 2 3 نہیں بلکہ 30 ارب روپے سے زائد کے یہ فنڈز جو کہ ریلیز ہوئے, اس کے عوض جو پی سی 1 بنے فیک تھے, سی ڈی آر جمع ہوئے وہ چیکس فیک تھے, اور دیگر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں. سمرائز کرنے اس گفتگو کو ہم آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج آپ نے سنسنی خیز حقائق جانے کہ کس طرح ایس ڈی جی اسپیشل فنڈز ریلیز ہوئے, 4 سال کے عرصے کے دوران کس طرح یہ فنڈز ریلیز ہوئے اور کتنے فنڈز ریلیز ہوئے, کتنی اسکیم شو کی گئی, ان ایکچوئل کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا. ساتھ ساتھ وہ دستاویزات بھی ہے کس طرح ہینڈ ریٹن پی ڈبلیو ڈی کے آفیشلز نے یہ کہا کہ ہم یہ اماؤنٹ ریکور کریں گے کیونکہ یہ کام ہوا ہی نہیں ہے, یا ہوا ہے تو ڈیفیکٹیو کام ہوا ہے, اور کس طریقے سے ایک دن یا 3-4 دن کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے 26 لاکھ فٹ کے پائپنگ ڈال دی ہے یا 30 لاکھ فٹ کا کام کر دیا ہے, اور اس کے عوض پیسے بھی کانٹریکٹر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے, لیکن کام آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا. 26 لاکھ فٹ تو دور, 26 فٹ کا پائپ بھی وہاں موجود نہیں تھا. یہ سارا کچھ خیر پختونخوا میں ہوتا رہا. 24 اضلاع کی یہ سنسنی خیز داستان آپ نے پروگرام میں جانی, لیکن اس میں افسوسناک اور جسے کہا جائے المیہ یہ ہے کہ اب تک نیب اس پر کچھ نہیں کر سکی ہے, نہ نیب کر سکی ہے, اور موجودہ حکومت بھی ان افسران کے خلاف تاحال کوئی کارروائی نہیں کر سکی ہے. اس میں بہت سے تحریک انصاف کے اہم نام بھی شامل ہیں, ہم نے نام کا ذکر بھی کیا جس میں جو ایم این ایز ہیں ان کا موقف حاصل ہوا, یا ان کے لیے بھی پروگرام اویلیبل ہے, فار دس پلیٹ فارم از اویلیبل, لیکن جو سینٹ کی کمیٹی کو انہوں نے بتایا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے موقف رکھا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال.